الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم أمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کر دیے، لکھ دیے آپ کے لیے روزے، آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے والوں پر فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ پرہیزگاری روزے سے حاصل ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے، اور پاکیزگی۔ تقوی کی پہلی جو سیڑھی ہے، پہلی نشست وہ پاکیزگی ہے۔ تو روزے سے نفس کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، خیالات کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ، چاند کی قمری مہینے کی 3 روزے ہر ماہ ہوا کرتے تھے، اور سال کے 12 ماہ ہیں، 12 ماہ میں 36 روزے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے لیے روزہ فرض کیسے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اس میں نشانیاں ہیں، ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، اور جو کوئی اس ماہ کو پالے، رمضان کریم کو، فلیصم، وہ روزے رکھے۔ سابقہ امتوں میں ایک ماہ میں 3 روزے تھے، سال میں 36 روزے تھے۔ ہمارے لیے ایک ماہ مختص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رمضان المبارک کا، جس میں ہم روزے رکھیں گے۔ پورا ماہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور یہ پورا ماہ برکت والا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ لیلۃ القدر اسی ماہ میں ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسے ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر ہے، مساوی ہے، اور اسی میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ ہمارے لیے یہ ماہ مختص کر دیا گیا، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو ہمارے کل 35 یا 36 روزے ہوں گے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ روزوں کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام عبادات، 5 عبادات جو ہیں، پہلی اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، ذات میں، صفات میں، کمالات میں۔
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے پاس ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اللہ کا ڈر سناؤں۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی۔ تمام انبیاء نے یہی بات کی کہ اللہ کی بندگی کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم مدین میں تھے وہ کہ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود نے قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد علیہ السلام کو قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ بندگی کرو اللہ کی۔ اس تمام انبیاء نے ایک ہی بات کی، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ توحید یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے بعد نماز تمام انبیاء کو دی گئی۔ تمام انبیاء کے دور میں نماز تھی، نماز فرض تھی۔ نماز کے اوقات، نماز فرق تھی۔